اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سامعین و ناظرین، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات چونکہ سنیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، جشن نہیں کہنا چاہیے، عید نہیں کہنا چاہیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے، کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں، آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن، قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے، آپ ممکن نہیں۔ سامعین و ناظرین، اس کا جواب اگر میں بجائے اپنی جانب سے وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس رسالہ کے حوالے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، یہ قاری طیب کا رسالہ ہے، محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، صفحہ نمبر 4 کے اوپر یہ الفاظ واضح طور پہ موجود ہیں: بزرگان محترم، یہ جلسہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں، یہ ان کے فرقے کا قاری طیب ہے جس کو یہ حکیم الاسلام کہتے ہیں، یہاں پر عید کے لفظ واضح طور پہ موجود ہیں۔ خیر، اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، تو اب آ جائیں جشن کہنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی روح اللہ نقشبندی۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 113 ہے، جو عنوان باندھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت، یہ عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 113 کے اوپر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ اجتماعی طور پہ خوشی منانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی، ولادت کی، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے، عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے۔ ایک ویڈیو کے اندر میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، ہم لغوی طور پہ عید کہتے ہیں، شرعی طور پہ عید نہیں کہتے۔ شرعی طور پہ دو ہی عیدیں ہیں، عید یہاں پر خوشی کے معنی میں ہے۔ میری اس بات کی تائید یہاں پر وہابی دوخانی فرقے کا مولوی روح اللہ نقشبندی کر رہا ہے۔ عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے، جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبالغتاً کہتے ہیں کہ لو آج عید ہو گئی، یعنی ایک دوست کسی دوست کو بڑی دیر کے بعد ملے تو وہ بندہ یہ کہتے ہیں یار آج تو ہماری عید ہو گئی، کہ آپ کی زیارت ہو گئی، آپ کا دیدار ہو گیا۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عید اسی معنی میں ہے۔ عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی۔ جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے، کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے، اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آگے لکھتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب، باعث اور محرکات سب عہد صحابہ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو، یہ کوئی اس طرح کا نیا عمل نہیں ہے کہ آنن فانن لوگوں کے سامنے آیا ہو۔ یہ کہتے ہیں وہ تمام محرکات، تمام دوائی جن پر آج عمل کی بنا ہے، یہ تمام کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں تھی۔ یہ وہابی دوخانی فرقے کا مولوی روح اللہ، صفحہ نمبر 113 کے اوپر۔